الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 95 نمبر آیت آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 95۔ فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکل وعد اللہ الحسنی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ پیچھے بات چل رہی ہے آیت نمبر 70-71 سے کہ جنگ کے لیے کہا گیا تھا ان کمزور مسلمانوں کے بچانے کے لیے جو کافروں کے ہاتھوں میں فتنے کا باعث بن رہے تھے، ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا اسلام کی وجہ سے، اور پھر ان منافقین کے خلاف بھی جنگ کرنے کا جو پچھلی دفعہ ہم نے آیات پڑھی تو اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان منافقین کو بھی سزا دی جائے گی، ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا جو فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں اور بغاوت پیدا کر رہے ہیں اور حکومت اسلامیہ کی بات نہیں مان رہے۔ تو ان سب دونوں کاموں کے لیے جہاد پہ جانا تھا، جنگ کے لیے جانا تھا، یعنی یہ جنگی مہمات تھیں، نہ کہ صرف عدالت کی مہمات۔ جیسے ہمیں بھی پاکستان میں بعض وہ جائز تھی یا ناجائز تھی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو وہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال یہاں پر بھی کچھ فوجی آپریشنز ہوتے ہیں، اسی طرح کے آپریشنز کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنے پڑے۔ یہ آیتیں انہی کی طرف اشارہ کر رہی تھی 94 نمبر آیت تک۔ اس کے بعد اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان مہمات میں جانے والے اور ان مہمات میں نہ جانے والے، ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ ایک پیچھے گروہ آیت نمبر 72 میں زیر بحث آیا تھا سورہ نساء ہی کی، کہ جو اللہ نے حکم جب دیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگ جاتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ تو ان دونوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ منافقین ہیں جو جہاد پہ جانے سے کتراتے ہیں، اور مومنین ہیں جو جہاد پہ آرام سے چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ بات، جہاد یہاں دوسری قسم کا زیر بحث ہے جو کمزوروں کے بچانے کے لیے یا فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، کہہ لیجیے ظلم اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ جہاد زیر بحث ہے یہاں پر۔ اس جہاد میں اور دوسرا جو جہاد رسولوں کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ دو ڈیفرنٹ قسم کے جہاد ہیں۔ ایک جہاد وہ ہے کہ جس میں اعلاء کلمت اللہ جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول اپنے قانون اتمام حجت کی روشنی میں اتمام حجت کے بعد کافروں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ جو جہاد ہے اس میں کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، یہ رسول کا ساتھ دینے کا، یعنی رسول کا کوئی ساتھی ہے اور وہ عذاب بننے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ساتھی کہیں ہم نے نہیں جانا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جہاد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ظلم کے خلاف ہے، اس میں اختیار دیا جاتا ہے کہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، جو نہیں جا سکتا وہ بتا دے، لیکن اتنی بہرحال ہونا چاہیے کہ ظلم کے خلاف جو فوج اتنی بن جائے کہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ساری گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی نہیں جا رہا۔ یہ جو جہاد ہے یہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ وہ جہاد جو ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن جو رسول کے زمانے میں رسول واللہ یعذب بایدیہم والی صورت کا ہوتا ہے، وہ جہاد اختیاری نہیں ہوتا، وہ فرض کفایہ نہیں ہوتا، اس میں سب کو جانا ہوتا ہے۔ جتنے بھی قابل جنگ لوگ ہوتے ہیں سب کو جانا پڑے گا۔ ہاں، رسول ہی کسی کو اجازت دے دیں کہ آپ نہ جاؤ، ٹھیک ہے گھر رہو، یا رسول ہی کسی کام کے لیے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں، جیسے جنگوں میں ہوا کہ کبھی حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا، مدینہ میں عامل بنا دیا، کبھی حضرت علی کو بنا دیا، تو یہ ہوتا رہتا تھا۔ لیکن جن جن کو رسول کہہ دے کہ تم نے جانا ہے تم نے جانا ہے، ان سب کو جانا ہے، اب انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو طرح کے جہاد ہیں، ایک نبوت کے رسالت کے قانون کے نفاذ کے لیے، اور دوسرا ظلم کے خلاف۔ تو یہاں چونکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 70 سے بات یہ شروع ہوئی ہے کہ کمزوروں کے خلاف، کمزوروں کو بچانے کے لیے جہاد کرنا ہے، فتنہ ختم کرنے کے لیے، تو ان میں اب جو لوگ نہیں جا رہے، کیا وہ بھی منافق سمجھے جائیں گے؟ وہ بھی گناہ گار سمجھے جائیں گے؟ یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ ایک وہ منافقین ہیں جو جہاد میں جاتے ہی نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، وہ ٹال مٹول کرتے ہیں. جب ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم نہیں گئے. اور جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو دکھ کرتے ہیں، اوہو کاش ہم بھی گئے ہوتے، ہمیں بھی مال غنیمت مل جاتا. تو یہ لوگ اور تھے. مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان جہادوں میں نہیں جا رہے تھے، ان کی اب بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ وہ مومنین جو جہاد میں نہیں جاتے، بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہے، غیر اولی ضرر. لا یستوی القاعدون من المومنین، مسلمانوں میں سے بیٹھ رہنے والے غیر اولی ضرر، جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی معذوری نہیں ہے، وہ جو بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی جہاد میں نہیں جاتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. والمجاہدون، اور وہ مجاہد برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فی سبیل اللہ، والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھے رہنے والے اور جہاد میں جانے والے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک جدوجہد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے، اور دوسرے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب لیکن یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ ان کی ہو رہی ہے جو مومنین ہیں، منافقین کی نہیں ہو رہی، یا وہ جن کا آیت نمبر 70 میں کہ سست ٹال مٹول کرنے والے نہیں ہیں. یہ کچھ اور طرح کا معاملہ ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی گھر میں بیٹھے رہنے والے اور جہاد کے لیے جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ اپنی مال سے اور جانوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. یہ اصل میں پرانے زمانے کے جہاد کا طریقہ ہے. یہ جہاد کا طریقہ ختم ہوا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں. جتنے مجاہدین ہوتے تھے فی سبیل اللہ جاتے تھے، یعنی گھوڑا ان کا، تلوار ان کی، تیر ان کا. کچھ حکومتیں دے دیتی تھی سہولت کے لیے اپنے فوجیوں کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن زیادہ خرچہ وہ خود ہی کر کے جاتے تھے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو نکل پڑتے تھے. گھوڑا بھی ان کا، تلوار بھی ان کی، کھانا پینا بھی ان کا. تو یہ اب مال کے ذریعے سے ہوگا جہاد، اور انفسہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، میدان جنگ میں جا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو مجاہدین تھے، یہ ظاہر ہے کہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے ایک جنگ میں اور ایک گیا ہوا ہے تو برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ پہلی بات ہوگی. تو اس کے بعد فرمایا فضل اللہ المجاہدین، البتہ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے، بے اموالہم و انفسہم، وہ لوگ جو اپنا جہاد کرتے ہیں مال سے اور جان کے ذریعے سے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر ایک فضیلت دی ہے، درجتاً، ایک درجہ. یہ جو درجہ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک پوائنٹ زیادہ ہے، بہت زیادہ، وہ آگے اللہ تعالیٰ واضح بھی کر دیں گے. درجہ کا مطلب ہے کہ ان کا الگ درجہ ہے، ان کا الگ درجہ ہے، یہ مطلب ہے یہاں پہ. اس درجے میں کتنا فاصلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو درجہ ایک ہی ہے. یہ الگ درجہ ہے، وہ الگ درجہ ہے. تو اس معنی میں یہ آیا ہے، یعنی کہ صرف ایک درجہ اوپر رکھا نہیں، ان کا الگ درجہ ہے، ان کو فضیلت والا درجہ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دوبارہ دیکھیے کہ وہ لوگ مومنین میں سے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال اور جان کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں. جو لوگ اپنے جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ایک درجہ بلند دیا ہے، ایک درجہ فضیلت دی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. یعنی اب یہ منافق نہیں ہے، ان دونوں سے وعدہ اچھا ہے. یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے ہم المومنین کو مومنین کے معنی میں لے رہے ہیں. تو دونوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہے، یعنی یہ سزا نہیں پائیں گے، گناہ گار نہیں ہے. تو میں نے بتا دیا کہ فرق کیا ہے. ایک فرق یہ ہے، پرانے ہمارے مفسرین یہ فرق کرتے ہیں کہ ایک جہاد ہوتا ہے جو نفیر عام کا ہوتا ہے. نفیر عام کا مطلب ہے کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اس میں سے جو پیچھے رہ جائے گا وہ گناہ گار ہوگا. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں خود ہی حکومت کر رہی ہوتی ہے، یہ لوگ جائیں گے، یہ لوگ جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے. تو اس میں پھر گناہ گار نہیں ہوتے جو گھر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن میں نے جو فرق بتایا وہ یہ ہے کہ جہاد دو قسم کا ہے. جب رسول نکلے گا کفار کو تک کی تعذیب کے لیے، ان کے عذاب کے لیے، جو اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے، پھر کوئی رسول کا ساتھ نہ دے، یہ گناہ کی بات ہے. اور
ایک وہ جہاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں فتنوں اور فساد کے خلاف ہو رہا تھا، اس میں اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اگر وہ منافقت کی وجہ سے نہیں رہ رہا۔ منافقت کی وجہ سے رہ رہا ہو تو پھر گناہ گار ہے۔ تو فرمایا جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مومنین ہیں، مخلص ہیں، ان کے لیے، اور جو جہاد پہ گئے ہیں، دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، لیکن بہرحال جو جہاد پہ جا رہے ہیں ان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، ایک درجہ۔ اب آگے اس درجے کو میں نے جیسے بتا رہا تھا کہ وہ ایک درجہ کر کے یہ نہ سمجھا کہ یہ نیچے ہیں اور یہ اوپر، ایسے نہیں ہے۔ فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم کا فضیلت عطا فرمائی، یعنی یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ درجہ بہت بڑا ہے کہ ان کو ثواب مل ہی نہیں رہا، اور یہ چونکہ اپنی جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں تو اجر عظیم ملے گا۔ تو اب یہ جو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہاں پر مومنین زیر بحث ہیں، جو اس جنگ میں نہیں جا رہے، جو فوجی مہمات میں نے کہا ان میں نہیں جا رہے، یہ عذاب کے والا معاملہ نہیں ہے کہ جو کافروں کو عذاب دینے کا حکم ہے اس کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اس کے لیے جب حکم دیا جائے گا کسی بھی مسلمان کو، وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہاں پر اب نفیر عام بھی ہو اس کے لیے کہ بھئی جہاد کے لیے جانا ہے، آ جاؤ، جو جان سکتا ہے تو بس جتنے چلے گئے ٹھیک ہے۔ اگر حکومت سمجھے کہ نہیں تعداد پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ دوبارہ بلائے گی، ورنہ اس کو لگ گیا کہ بھی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اتنے لوگوں سے جہاد ہو جائے گا، تو وہ معاملہ بالکل الگ ہو جائے گا۔ آگے جو آیت ہے یہ بہت اہم ہے، درجات منہ و مغفرتن و رحمتن و کان اللہ غفور الرحیم۔ وہ جو اوپر درجہ تھا واحد، اس کو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے اوپر ایک فضیلت دی ہے، اجر عظیم کی، درجات کی فضیلت دی ہے۔ درجات منہ، خاص اپنی طرف سے، بہت دلچسپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم کی فضیلت دی ہے کہ ان کو بہت اجر ملے گا۔ پھر فرمایا درجات منہ، اللہ کی طرف سے بہت درجات ملیں گے۔ اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے کہ درجات کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 100 نیکیاں کما کے آیا ہے، اس کو 100 نیکیوں والی جنت ملے گی، جو 125 والے کما کے لایا اس کو 125 والی جنت ملے گی۔ اس اعتبار سے درجات ہوں گے۔ پھر دونوں ایک ہی میدان میں جنگ میں اترے ہیں، دو مسلمان ایک جنگ میں اترے ہیں، دونوں نے بہادری سے لڑا ہے، لیکن ایک بڑی جدوجہد کر کے، بڑی مشکل سے تلوار خرید کے، قرض اٹھا کر یہ کر کے آیا ہوا ہے، اور ایک آرام سے آیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی درجے کا فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح ایک اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑا ہے، اور اس کا جذبہ یہ ہے کہ میں بس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بڑے احتیاط سے بچ بچا کے چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی باریک قسم کا درجات کا فرق پڑ جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مومنین کو بہت سارے درجات ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو جہاد میں اترا ہے اور وہ بزدل آدمی تھا، لیکن اپنی بزدلی پہ قابو پا کے اللہ کی خاطر نکل پڑا ہے، تو یہ بہادر آدمی کے مقابلے میں اس کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی بزدلی پہ قابو پایا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے قرض لے کر آ گیا ہے، تو ان کو اب درجات زیادہ مل جائیں گے۔ یہی چیز تمام عبادات کے اندر ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس آدمی کی نماز جو دکھ کی حالت میں نماز پڑھنے آ گیا ہے، اور اس آدمی کی نماز جو خوشی میں پڑھنے آیا ہے، فرق ہوگا، اجر زیادہ ملے گا۔ اس آدمی کی نماز جو بڑی تکلیف سے اٹھتا بیٹھتا ہے، گھٹنے ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس آدمی کی نماز جو آرام سے بیٹھا پڑھ رہا ہے، فرق ہوگا۔ تو اب جتنی جدوجہد کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چلو گے اتنا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ مشقت کے ساتھ جوڑ دیا کہ نماز کے لیے اگر کوئی مشقت اٹھا رہا ہے تو اس کا مشقت کے لحاظ سے زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ایک آدمی کو شوگر ہو جاتی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک آدمی کو پیاس بہت ستاتی ہے۔ میرے ایک ماموں تھے تو وہ 5 منٹ بھی بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی ہم حالت دیکھتے تھے کہ ظہر کے بعد ان کی کیا حالت ہوتی تھی، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی جان نکل جائے گی، لیکن وہ روزے رکھ لیتے تھے۔
ان کی جو یہ صبر کرنے کی جو درجات ہوں گے وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، فطری سی بات ہے۔ تو یہ جو درجات من ہوئے، یہ اصل میں جمع اس لیے آ گیا کہ کئی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے انعام دینا ہوتا ہے، تو وہ سب کو مختلف پہلوؤں سے انعام ملتا چلا جاتا ہے۔ وہ مغفرتاً، ان لوگوں کو مغفرت بھی حاصل ہوگی۔ یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، وہ معاف کر دیے جائیں۔ تو یہاں مجاہدین کو کہا گیا ہے کہ تمہیں مغفرت بھی ملے گی، تمہارے جو کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ورحمتاً، اور خدا کی طرف سے شفقت، مہربانی بھی حاصل ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی غفور الرحیم، تو یہ معاملہ کر دیں گے۔ تو یہ بہت مجاہدین کے لیے، ہم اس سعادت سے محروم ہیں کہ جہاد نہیں کر سکتے۔ ہمارے زمانے میں وہ جہاد رہا ہی نہیں جو اس طرح کا جہاد۔ اور جب افغانستان میں ہوا تو میں بھی جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہابیوں نے مجھے جانے نہیں دیا تھا کہ تم غامدی صاحب کے شاگرد ہو تو واپس چلے جاؤ۔ تو بہرحال جو موقع ملا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس میں دونوں کے لیے تسلی ہے کہ جو جنگ فرض والی ٹائپ کی نہیں ہے، فرض کفایہ ٹائپ کی ہے، اس میں فرض کفایہ کا تصور واضح ہوگا۔ فرض کفایہ ان فرائض کو کہتے ہیں جو ہر آدمی کرنے ضروری نہیں ہوتے، بس اتنے لوگ کر دیں کہ کام ہو جائے۔ مثلا میت اگر کوئی ہو گئی ہے تو اتنے لوگ جنازے میں چلے جائیں کہ نہلانے دھلانے، دفن کرنے، کفن پہنانے وغیرہ کا کام ہو جائے، تو فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ اس میں تمام لوگوں کو، جن کو اطلاع ملے، جنازے میں جانا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو جہاد ہے جو ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اس میں اتنی فوج اگر تیار ہو جائے کہ اس ظلم کو کلا کما کیا جا سکتا ہے، تو بس سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ وہ باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، تب گناہ گار ہوں گے جب اتنی فوج فراہم نہیں ہوئی اور لوگ منافقت کی وجہ سے گھروں بیٹھے ہوئے، پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ، اب دیکھیے کہ وہاں اوپر کہا تھا کہ ایک درجہ حاصل ہے، آگے جو تفصیل اس کی آئی ہے وہ دیکھیے کیا کچھ ہے اس کے اندر۔ اجر عظیم ہے، درجات منہ ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، یہ کچھ مل جائے گا ان مجاہدین کو۔ تو اب یہ مجاہدین کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ بھی بات نکالی ہے کہ دوسری طرح کی جدوجہد جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے۔ مثلا کوئی تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، دین کی تعلیم، کوئی دین سکھانے جا رہا ہے، کوئی سیکھنے جا رہا ہے، تو وہ بھی شامل کر لی جائے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ قیاساً شامل ہوگا۔ اصل میں یہاں پر جو مجاہدین ہیں وہ وہی زیر بحث ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، جہاد کے لیے نکلنے والے ہیں۔ تو جو بھی جدوجہد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو لازماً اجر ملے گا۔ ان کے مقابلے میں وہ بہتر ہو جائے گا جو کوئی جدوجہد نہیں کر رہے۔ جدوجہد اپنے سیکھنے کی بھی ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو کہیں سفر کر کے آئے، کوئی لمبا چل کے آیا ہے، کوئی دور سے آیا، کوئی قریب سے آیا ہے، تو یہ ایک جدوجہد ہے جو ہمیں یہاں لاتی ہے، تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ دین سیکھنے سے لے کر دین پہ عمل کرنے، دین کے خدمت کرنے، اس سب کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ جدوجہد میں آ جائے گا، لیکن یہ قیاساً آئے گا۔ اصل چیز یہاں پر تلوار ہے، کیونکہ بے اموالہم وانفسہم میں پہلا ذہن جہاد کی طرف جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جب ہم چل کے آتے ہیں، تھکتے ہیں، اللہ کی بات کو غور سے سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری جان کھپ رہی ہوتی ہے اس میں۔ تو وہ لوگ جو دین سیکھنے نہیں نکلتے، جو سیکھنے نکلتے ہیں، برابر نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا، لیکن یہ بہرحال بعد میں شامل ہوگا، کیونکہ بات چل رہی ہے جہاد کی، وہ ہم پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ اس سیاق و سباق میں یہ جہاد ہی کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ لوگ جن کو فرشتے موت دیں گے اس حالت میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ تو آگے سے کہیں گے کہ ہم تو کمزور ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، زمین اس علاقے میں بڑے کمزور لوگ ہیں۔ کالو، تو فرشتے کہیں گے
علم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں نکل جاؤ، ہجرت کر لو، فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی دین کے تنگ ہونے کے باوجود جگہ کے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، یہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بہت سخت آیت ہے۔ مکہ میں اور ارد گرد کے جو علاقے تھے اس میں صورتحال یہ تھی کہ جو مسلمان تھے دل سے مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، لیکن عمل نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ اگر عمل کریں گے تو پتہ چل جائے گا، نماز پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہی ظلم ہونا تھا جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا، حضرت حارث کے ساتھ ہوا مکہ میں شروع کے دنوں میں، وہی ظلم ہونا تھا۔ تو اس ظلم کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن اندر سے ایمان لا چکے تھے۔ اب وہ یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کمزور ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اس آیت کے بعد تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، اگر نہیں نکلو گے تو تمہیں کافر سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، جن لوگوں کو فرشتے جان لیں گے اس حالت میں کہ وہ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے۔ جانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایمان پر زندگی گزارنے کی وہاں ان کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن وہیں رہے ہوں گے مکہ ہی میں یا ارد گرد کے علاقوں میں، تو یہ کام جو ہوگا وہ ظلم ہوگا۔ اس سے ہمارے لیے ایک سبق نکلتا ہے کہ اصل اہمیت ایمان کی ہونی چاہیے، اور اصل اہمیت ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہونی چاہیے۔ تو ایسے جگہوں پر جہاں آپ کے لیے ایمان کے مطابق زندگی گزارنی ممکن نہ رہے تو آپ کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، خواہ محلہ چھوڑنا ہو تو محلہ چھوڑا جائے، شہر چھوڑنا پڑے تو شہر چھوڑا جائے، اور بعض صورتوں میں ملک بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ آسانی ہوتی تھی کہ جہاں چاہے چلے جائیں، بس وہاں جا کے اجازت لینی ہوتی تھی، وہ چھان پھٹک کر کے اجازت دے دیتے تھے۔ آج کل کوئی ویزا لینا پڑتا ہے لیکن اپنے ملک کے اندر بعض جگہ محفوظ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہجرت اس علاقے کو چھوڑنے کی بات ہے، ہجرت کہیے یا جو کچھ ہے، لیکن اپنا اس علاقہ جہاں پہ آپ کو ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں مل رہی تو اس علاقے کو چھوڑنا پڑے گا، ایمان کی خاطر یہ قربانی دی جائے گی۔ تو ایسے ہی وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہوئے ہیں، اگر وہاں وہ دیکھیں کہ ان کے اپنے لیے، ان کی اپنی اولاد کے لیے ایمان پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے، تو ان کو وہاں سے واپس آ جانا چاہیے۔ تو یہ اصول نکلے گا یہاں سے۔ تو ان الذین توفاہم الملائکہ، تو وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں جان نکالیں گے کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہاں پڑے ہوئے، فیما کنتم، تو آگے سے کہیں گے ہم کمزور ہیں۔ ظاہر تھے تو کمزور، لیکن کمزور کس معنی میں تھے کہ ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے اور عمل نہیں کر سکتے، ڈرتے تھے کہ مار پڑے گی، جیسے حضرت بلال کو پڑی، یا تو یہ ڈرتے تھے۔ لیکن اس کے لیے وہ کمزور تو کوئی نہیں ہوتا کہ اپنا بوریا بستر اٹھائے اور نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا کہ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین اللہ کی تمہارے لیے کھلی نہیں تھی، نکل چلو یہاں سے، فتہاجروا فیہا، تو اس میں تم ہجرت کر جاؤ۔ تو گویا یہ ہجرت کا حکم آیا ہے کہ جو لوگ اب مکہ میں یا ارد گرد کے علاقوں میں ستائے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے اب کمزور ہونے کا بہانہ نہیں چلے گا، ان کو اپنے ایمان کی خاطر علاقہ چھوڑ کے جانا ہوگا، خواہ مدینہ پہنچ جائیں، خواہ کہیں اور چلے جائیں جہاں پر وہ دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو فاولئک مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، اور یہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں، اپنا علاقہ، اپنا قوم، اپنا گھر چھوڑ کے آ جانا۔ پھر ظاہر ہے کہ بعض کا صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر بکتا ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر آئے تو وہ ان کے چچا نے کسی نے بیچ دیا اور پیسے کھا لیے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں پھر ظاہر ہے کہ یہ قربانیاں ہی ہوتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قربانی خدا کی خاطر ہم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سربند کر دیتا ہے، معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جو ہجرت بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے مان لیا کہ کچھ ایسے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہجرت بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا الا المستضعفین، سوائے ان کمزوروں کے، من الرجال، جو مردوں میں سے مثلا ٹانگیں کام نہیں کرتی، نہیں نکل سکتے، والنساء، اور عورتیں جو کسی وجہ سے، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلہ، وہ کوئی کوشش بھی نہیں کر پاتے، ان کے لیے امکان نہیں ہے کہ کوئی کوشش کریں، ولا یہتدون سبیلا، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں پھینکیں گے۔ تو بات واضح ہو گئی، یعنی جو لوگ طاقتور ہیں، راستے نکال سکتے ہیں، آنے جانے کا امکان ہے ان کے لیے، ان کو نکلنا ہوگا، نہیں تو کافر سمجھے جائیں گے اور دوزخ میں جائیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس اعلان کے بعد بھی اس کمزوری کا شکار ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ ان کو راستوں کا پتہ نہیں ہے، وہ کہیں ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جائیں، کچھ اس طرح کی صورتحال ہو، تو ان کے لیے پھر بھی نرمی رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آدمی نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں واقعتاً نہیں کر سکتا۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے۔ پیچھے بھی دو صفات اللہ تعالیٰ کی اکٹھی آئی ہیں، غفور اور رحیم، وہ رہ گیا اس کی توجہ دینے میں۔ غفور الرحیم پہلے آ چکا ہے ایک دو دفعہ، تو میں واضح کر چکا ہوں کہ خدا کی جو رحمت ہے وہ عدل کا تقاضا کرتی ہے، تو رحمت صرف انہی پر ہوتی ہے جو عدل کے مطابق رحم کے مستحق ہوں۔ اگر کوئی ایسی شفقت ہو جو عدل کو خراب کر دے تو وہ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو رحمت کی وجہ سے مستحق ہوں گے کہ ان کو معاف کیا جائے، ان کے لیے ہی مغفرت کا قاعدہ چلے گا۔ تو مغفرت کا عمل رحمت کے ضابطے کے تحت ہوگا، مغفرت کا عمل رحمت کے ضابطے کے تحت ہوگا۔ وہ مغفرت نہیں ہوگی جس میں ظلم وجود میں آئے۔ مثلا فرعون کو غفور الرحیم کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ جو قاعدہ آپ نے رحمت عدل کا بنایا ہے وہ ٹوٹے گا۔ تو اب ہمیں اللہ سے توقع نہیں ہے کہ وہ عدل کے ضابطے کو توڑے، تو اس لیے غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں پر رحمت مغفرت ہوگی جو رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اور رحمت کا کون مستحق ہوگا؟ جس کے اوپر رحمت کرنے کی وجہ سے عدل کا ضابطہ نہ ٹوٹے۔ اب یہاں جو صفت بتائی ہے وہ عفواً غفورا ہے، بالکل دو صفات الگ ہیں، وہاں رحیم تھا، یہاں رحیم نہیں ہے۔ اب جو عفواً ہے یہ ترس کے مفہوم سے پھوٹا ہوا ہے، یعنی معاف کرنے کا مطلب ہے اس کا، معافی لفظ اس سے نکلا ہوا ہے، تو اس میں لگتا ہے کہ ترس کا مفہوم زیادہ ہے، کہ چونکہ یہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کو معافی کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح کا۔ تو وہ عفو ہونے کی وجہ سے مغفرت پائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ عفو نہ ہوتے تو معافی نہیں ہونی تھی۔ یعنی کچھ معافیاں مجبوری والی ہوتی ہیں، یعنی آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، ہم اس کو کیسے سزا دی جائے، اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، وہ بیچارہ اس کے پاس ٹانگیں ہاتھ ہی نہیں تھے کہ وہ چل کے نکل سکتا، تو اس طرح کے آدمی کو اب کیا سزا دی جائے گی؟ تو یہاں پر عفو کا قاعدہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عافیت والا جو صفت ہے وہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عفواً کو شاید انہی آیتوں کی روشنی میں فرمایا ہے کہ دعا کرتے زیادہ دعا عافیت کی مانگا کرو، اور جو الفاظ سکھائے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہم انک عفواً، اے اللہ تعالیٰ آپ عفو کرنے والے ہیں، یہی والا فاعف عنا، تو ہمیں معاف کر دیں، یا فاعف عنی واحد بھی بول سکتے ہیں۔ تو عفو جو ہے وہ اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ
وہاں پہ اللہ کی صفت عفو کام کرے گی جہاں پہ بے بسی نظر آ رہی ہے آدمی کے اندر. اس کے مثلا کسی کو مار مار کے بے ہوش کیا ہوا ہے تو اللہ کہے نماز پڑھو، نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا. ایک آدمی بیماری کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں تم نے، میں نے 18 سال، ایک خاتون ہمارے عزیزوں میں تھی، 18 سال وہ کومے میں رہی، تو ان کے بارے میں اگر کہا، اللہ تعالیٰ کہیں گے 18 سال تم نماز نہیں پڑھی، تو یہ نہیں ہوگا، یہ عفو ہونے کے خلاف ہے. تو ایسے لوگ جو زندہ رہے 18 سال کومے کی حالت میں، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان پر نماز کی سختی نہیں ہوگی. تو اسی اصول پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عفو ہونے کی وجہ سے معافی مل جائے گی، کیونکہ یہ بے بسی ہے ان کے اوپر. ایک آدمی کومے میں پڑا ہوا ہے، اس کو نماز نہیں پڑھ سکتا، استنجا نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں سکتا، اس سے ہم کہیں کہ نماز کی سزا دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا. تو اب یہ بات واضح ہوئی اس میں کہ جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں وہ ہجرت نہیں کر رہے. ان کو راستوں کا ہی پتہ ہے، پیسے بھی ہیں، ہمت بھی ہے، بس ان کو کس دن رات کو نکل جانا ہے تو نکل جانا ہے. ان کو پلاننگ کرنے بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، تو وہ پلاننگ کریں، وہ نکل جائیں. اگر یہ لوگ نہیں نکلیں گے تو یہ کافر سمجھے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو نہ پلاننگ کر سکتے تھے، نہ ان کو پتہ تھا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اور وہ کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے کہ کس سے بات کریں کس سے نہیں کریں، تو اور کوشش بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس کمزوری ہے، مجبور کر دینے والی کمزوری ہے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میں دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ اللہ کے جو ضابطۂ عفو ہے اس کے تحت ان کو معاف کر دیا جائے گا. عافیت جو عفو کا معاملہ ہے، یہ میں نے واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں رخصت کا قاعدہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کہ رخصت کا قاعدہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر سکنے کے قابل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس قابل نہیں ہو. اسی سے پھر جو تکلیف ما لا یطاق کا اصول ہے ہمارے دین میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. تکلیف ما لا یطاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذمہ داری جس کی کوئی طاقت نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری ہم پر عائد نہیں کرتے جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. تب ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ تم نماز پڑھو اس طرح سے کہ 24 گھنٹے تم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا ہے، نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. اس طرح کا کوئی کام اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں عبادات کہی ہیں، جتنے بھی نیک جدوجہد کی کوششیں ہمیں کہی ہیں، وہ انسان کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتے. ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا اور اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، اور اس تکلیف میں اس کی زبان سے کوئی کفر یا جملہ نکل گیا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کی طاقت کتنی تھی. اگر اس کے اندر طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ یہ تکلیف برداشت کر سکا، تو اس کی زبان سے یہ نکلنا ہی تھا، تو یہ بھی اس دائرے میں آ جائے گا. اس کو پھر اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کفار تمہیں تنگ کریں اور ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے تم ظاہری طور پر کہہ دو کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو دل میں ایمان ہے تو تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اسی اصول پر ہیں، عافیت کے اصول پر. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں ملے گی. تو فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ، تو ان لوگوں کے ساتھ معافی کا اصول ہوگا. لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، مجھے ہر حالت میں صحیح بات پہ قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے اندر کوئی تکلیف برداشت کرنے کی، بس احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے کہ ان کو صبح و شام کوڑے مارے جاتے تھے، اور ہر کوڑے کے جواب میں وہی کہتے تھے کہ بھئی اللہ کی کتاب میں سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی بات لے آؤ تو میں مان لوں گا. تو مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اتنے کوڑے ہاتھی کو مارے گئے ہوتے تو وہ بھی بول پڑتا، تو وہ نہیں بولے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ کر گئے.
تو وہ پہلے آدمی ہے جن کو امام اہل سنت کہا گیا، پہلے آدمی، اتنا بڑا آدمی اتنی مار کھا کے اپنا موقف نہیں تبدیل کیا. تو موقف تبدیل، یہ جو ایمان چھوڑنا ہے، تو یہ انہوں نے محسوس کیا کہ میں نہیں بولوں گا تو ساری امت مر گئی ہے، حق پہ قائم رہنے والا کوئی رہے گا ہی نہیں، یہی سوچا ہوگا لگتا انہوں نے. تو اس لیے وہ تکلیف برداشت کر گئے. تو اب ان کو جو جنت ملے گی معلوم نہیں، وہ یہ جو مجاہدین کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ درجات اور یہ اور سب کچھ ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو یہ جدوجہد کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی عزیمت پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عزیمت پہ رہے. لیکن جو رخصتیں اللہ نے دے دی ہیں وہ عزیمت کا حصہ نہیں ہوتا، وہ بھی عظیم، ان کو اپنانا بھی عزیمت ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہے کہ بھئی سفر میں آگے آ رہی ہیں آیتیں، سفر میں قصر کر لو، تو وہ اللہ نے خود کہہ دی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن وہ جگہ جہاں تکلیف میں قربانی کے موقع پر آدمی کو اصرار کرنا پڑتا ہے، وہاں پھر اجتہادی فیصلہ ہوتا ہے آدمی کا کہ میں اب کیا کروں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ بھئی اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں ظاہری طور پر ایک جھوٹ بول دوں، اندر سے تو میرا عقیدہ وہی ہے، تو میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بعض علماء نے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں فیصلہ کیا کہ ہم اوپر سے کہہ دیتے ہیں، اندر سے ہماری رائے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، میں یہ راستہ اختیار نہیں کروں گا. اس کو پھر عزیمت کہتے ہیں کہ آپ مشکل وقت میں آپ رخصت کا طریقہ اختیار نہ کریں اور اصل بات پر قائم رہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دینے کے لیے بات فرمائی ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے گا تو اس کو وہ پائے گا زمین میں بہت سی پناہ گاہیں. یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت کے انداز میں ایک بات کہی ہے، کچھ ہلکا پھلکا وعدہ بھی ہے، اور کچھ راستوں کے بارے میں جو امکانات ہوتے ہیں ان کی طرف تسلی کی اشارہ بھی کرایا. وہ ہمارے جگر مراد آبادی ہیں غالباً، انہوں نے ایک شعر کہا ہوا اسی مضمون کا ہے وہ، کہ سفر ہے شرط، سفر کرنا شرط ہے، مسافر نواز بہت تیرے، کہ مسافروں کو نوازنے والے بہت ہوتے ہیں. تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کرو، کہیں کوئی غار مل جائے گا، کہیں کوئی درخت مل جائے گا، تم پناہ لیتے لیتے پہنچ جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. تو پناہ گاہیں ملتی رہیں گی، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک طرح کا وعدہ بھی ہے، تو نکلو، میں تمہیں ساتھ دوں گا، بچاؤں گا. بساطن، اور بہت ساری گنجائش زمین کے اندر، کہاں جہاں سر ملے چھپ جانا، کوئی مسئلہ نہیں. جنگل ہوتے ہیں، بیابان ہوتے ہیں، اس میں سے آدمی رہ لیتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں نہیں کرتے جو ناقص ہوں، نامکمل ہوں. چنانچہ فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا نکلے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، لیکن اس کو موت آ جائے یا قتل ہو جائے. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ لازم ہو گیا اس کو اجر دینا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے. تو یہ ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ابھارنے کا عمل ہے، ترغیب دینے کا، وہ کیا ہے. اس میں اللہ کی شفقت شامل ہے کہ اس مسئلے میں جو لوگ ہجرت کریں گے ان کو تنگیاں آ سکتی ہیں، لیکن کشادگی بھی مل جائے گی، راستے میں پناہ گاہیں بھی مل جائیں گی. کم از کم ان کافروں سے تو بچ جاؤ گے، دین پر واپس تو آ جاؤ گے. یہ مراغمن کے اندر یہ سارے معنی شامل ہیں. آج کے جی درس کے ضمن میں جی چند ایک سوالات جی ہیں. پہلا جی یہ کہ آج کل یہ اس ٹاپک پہ بہت جی ہو رہی بات کہ ظلم تو اور بھی جگہ بہت مطلب ہو رہے ہیں، پر اب جو خاص طور پہ اس کی غزہ کے لحاظ سے جو ہو رہی ہے بات کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے جی ایک بات یہ کی جا رہی کہ یہ پوری امت پہ جہاد فرض عین ہو گیا ہے،
اور ساری امت جو ہے نا اس لحاظ سے جو کر نہیں رہی تو وہ گنہگار ہو رہی ہے. تو یہ بات جی کہاں تک ٹھیک ہے جی؟ بنیادی بات تو ٹھیک ہے کہ ایک علاقے میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں یا روکنے کے لیے بچانے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، تو یہ تو بات ٹھیک ہے اتنی. لیکن لوگوں پہ فرض عین ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، یہ ذرا زیادہ شدت کی باتیں ہیں. امت کے اندر اسٹینڈنگ آرمیز کھڑی ہیں بڑے بڑے زبردست قسم کی. تو ابھی آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے صرف فلسطینیوں پر نہیں بلکہ ایران پر بھی حملہ کیا، اب قطر میں بھی کر دیا ہے، یمن میں بھی کیا ہے. تو یہ امت کی عدم اتحاد کی علامت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد کرنا ہے. دشمن طاقتور ہے، ہم مل کر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو ہیں تو گناہ گار، لیکن فرض عین جہاد جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے، وہ نہیں ہوتا. جب اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں تو پھر یہ انہی کا کام ہوتا ہے، وہ لڑیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، کوئی مالی تعاون چاہیے تو وہ کر دیں گے. لیکن میں جنگ کرنے چلا جاؤں تو میں بجائے فائدہ دینے کے نقصان کر کے آ جاؤں گا. تو فرض عین اس زمانے میں ہوتا تھا جب سارے کے سارے لوگ لڑنے کی تربیت پاتے تھے، وہ لڑتے تھے. ہاں اس میں بھی کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو نہیں کر سکتے تو وہ نہیں جاتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ فرض عین ہو گیا، لیکن ٹھیک ہے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پہلا کام تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، مضبوط کریں، تاکہ اتحاد قائم کریں. اب صورت سامنے آ رہی ہے، کچھ لوگ ملک کر رہے ہیں جدوجہد، اللہ کرے کہ کوئی اتحاد قائم ہو جائے، اسرائیل کے خلاف ہی ہو جائے، چلو اور کچھ نہیں. تو امت کا اتحاد ہونا چاہیے، اور صرف مسلمانوں کے ظلم سے بچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں کسی بھی قوم پر، کسی بھی انسان پر ظلم ہو تو ہمارا اتحاد، ہماری طاقت اس کے حق میں استعمال ہونی چاہیے. تو جی ہم نے آپ نے جی فوج کی بات کی. فوجوں کا تو یہ ہے نا جی حال کہ وہ لڑ نہیں رہی. تو اس صورت میں مطلب اس کو کیسے سمجھا جائے گا پھر یہ جہاد کے جو جی عملی جو ہیں تقاضے جو ہیں؟ دیکھیے جہاد مجھ پر فرض ہی تب ہوتا ہے جب حکمران ہمیں حکم دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ الحاکم جو ہے اس کے تحت جنگ کی جاتی ہے. حاکم وقت فیصلہ کریں گے کہ ہم جہاد کر سکتے ہیں، کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، جو ان کو ساتھ چاہیے ہوگا. اگر ان کو چاہیے کہ ہم بندوقیں لے کر جائیں تو ہم بندوقیں لے کر چلے جائیں گے. اگر ان کو چاہیے کہ نہیں آرمیز ہمارے پاس ہیں، بس کوئی ہمیں تعاون کر دو تو ہم کر دیں گے. تو یہ جو چیزیں جو ہیں یہ واضح رہنی چاہیے کہ حکومت، ہر عوام کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، 200-250 کے قریب چھوٹے موٹے ملک ہیں، ان تو سب کو مل کر اتحاد کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ جنگ میں جانا ہے کہ نہیں جانا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں جنگ میں نہیں جانا، مذاکرات کیے جائیں، مل کر اسرائیل پہ دباؤ ڈالا جائے تو ویسے ظلم رک سکتا ہے، جنگ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو صرف یہ لازم ہوا ہے کہ ہم مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ظلم سے بچائیں. فرض صرف اتنا ہوا ہے. وہ مذاکرات سے ہو سکتا ہے تو مذاکرات ہو جائیں گے، وہ جہاد ہے تو جہاد ہو جائے گا، وہ جنگ کا اعلان ہے تو جنگ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. بعض کو صرف الٹیمیٹم دینا، مثلا 10 ملک مل کر، بڑے جو اسلامی ہیں مل کر الٹیمیٹم دے دیں کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں، تو شاید اسی سے مسئلہ حل ہو جائے. تو جہاد فرض ہوتا ہے اس وقت جب اور کوئی راستہ نہ ہو. تو ہم کتنے ظلم ہیں جو صرف مذاکرات سے روک لیتے ہیں، صرف مذاکرات سے ان کو روکا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھ جائیں میز پر، نتن یاہو کے ساتھ پریشرائز کریں، اس کو دباؤ ڈالیں اس کے اوپر، شاید مان جائے. تو جی پھر آپ کی بات سے جی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ذمہ دار پھر تمام جو یہ اسلامی ملک ہیں اس کے حاکم ہی ہیں. مطلب گنہگار بھی وہی ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں ہے جو ہے سب کچھ جو ہے. تو جی یہ اس دور میں جی ایک اور بڑا اہم شاید ہے بات کہ اس دور میں یہ ایک ٹرینڈ جو چل گیا ہے کہ جہاد میں اور جنگوں میں یہ فدائی حملے یا خودکش حملے جو ہوتے ہیں، ان کی شرعی جی کیا ہے جی حیثیت؟ اصل میں خود کش حملے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے. مجھے اپنی جان ایسے ہی نہیں ہلاک کر دینی چاہیے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ پھنس جاتے ہیں، تو پھر اگر راستہ نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا فوجی کا اجتہادی فیصلہ ہوتا ہے، بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے ایسا. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ بس ہم اپنا دفاع کرتے ہوئے، بچتے بچاتے ہوئے لڑنا ہے. اب مارے گئے تو مارے گئے،
تو البتہ کچھ دور جدید میں جو گریلا وارفیئرز ہیں اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی اقدام کرنا پڑتا ہے کہ بم باندھ کے چلے گئے، اس کو بھی تباہ کرائے، خود بھی مر گئے، تو یہ اسے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہے۔ تو جی ویسے صحابہ کے دور میں تو کوئی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے مثالیں جو ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ہم جائز پھر کہیں گے کہ اگر بڑی شدید اگر اس میں ہو وہ اس فوجی کا فیصلہ ہے کہ اس وقت میرے لیے اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے۔ مثلا وہ کہے کہ میں نے نکلنا ہے بچ بچا کے تب بھی مرنا ہے، تو کیوں نہ مار کے مر جاؤ، تو یہ اس کا اجتہاد ہوگا، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے اس میں کہ یہ جائز، فتویٰ ناجائز کا ہی ہوگا۔ جی بس اس میں جی ایک ایگزامپل جی یہ بھی یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں کہ جب 65 کی جنگ تھی ہوئی جی اس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ، تو ہماری فوج جو ہے نا وہ یہی بمبار جیکٹیں پہن کے ان کی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی تھی ہماری فوجوں میں سے، تو جب ٹینک مطلب اوپر سے گئے تو وہ بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئے، تو یہ صحیح ہے یہ بات اس طرح ہی ہوا تھا 65 میں جو ہے جی کہتے تو یہی ہے۔ یہ آپ نے جی اس میں بات کی کہ کافروں کے ملک میں نہیں نہ جایا جائے، تو آج کل کے دور میں جی یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ بعض لوگ وہاں پہ ایک اسٹڈیز کے لیے یا رہائش کے لیے یا سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ یعنی ان سب کو پھر کس لحاظ سے دیکھا جائے گا جی؟ صرف ان ملکوں میں جانا منع ہوگا جہاں پہ آپ کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ جن ملکوں میں مذہبی آزادی حاصل ہے، آپ اپنی دینی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، ضرور جائیں۔ تو جن ملکوں میں لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان میں عام طور سے ایسا ہی ہے۔ اب چائنا کے بارے میں سنا ہے ہم نے کہ وہاں مسلمانوں کے اوپر پابندیاں کچھ لگی ہیں، تو وہاں اگر مذہبی پابندیاں لگ گئی ہیں، نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں پڑھنا، تو ان کو وہاں سے نکلنا چاہیے اپنے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ ڈھیلا ڈالا نظام ہے، دھمکی دے دی گئی، لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو تب بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صرف ان جگہوں پہ جانے سے منع ہوگا جہاں پر مذہبی آزادی آپ کو نہیں دی جا رہی۔ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مثلا پچھلے رمضان میں چائنا کے بارے میں خبر آئی تھی کہ انہوں نے بعض سینکیانگ کے علاقے میں مسلمانوں پہ روزہ رکھنے کی پابندی لگائی کہ تم روزہ رکھو گے تو کام صحیح نہیں کر سکو گے۔ اب یہ سوال ہے سوچنے کا کہ کیا ایسے ملک میں رہا جائے کہ جہاں روزہ رکھنے کے اوپر پابندی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال ہوگا، بس وہ وہاں کا رہنے والا اپنا فیصلہ کرے کہ مجھے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھئی وہ چھٹیوں میں روزے رکھ کے پورے کر لے گا، یہ کر لے گا، تو اس کا اجتہاد ہے، وہ جو فیصلہ کر لے۔ لیکن ایسے ملکوں ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں پہ دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ تو جی ایک عمومی جو ذہن ہے جی وہ یہ کہ یہ کافروں کے جو بھی ملک ہے وہاں پہ ماحول کا جو ہے جی، ماحول کا ظاہر ہے جی اثر ہوتا ہے، تو وہاں پہ یعنی فحاشی اور یہ بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ماحول کا اثر ہے، تو پھر اس لحاظ سے تو وہاں پہ رہنا اور یا چاہے وہیں رہے یا چند دن کے لیے جائے پھر آ جائے، تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے فیصلے کے اوپر ہے۔ میں یہاں پر اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ والا حکم لگے گا اس کے اوپر، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہاں میں خرابی کا شکار ہو جاؤں گا تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بچ بچا کے آ جاؤں گا، پاکستان میں بھی اس طرح کے مواقع ہیں تو میں بچ بچا کے رہتا ہوں، تو وہاں بھی بچ بچا کے آ جاؤں گا تو ٹھیک ہے۔ اور وہاں کوئی زبردستی نہیں کرتا آپ کے ساتھ کہ آپ نے یہ واقعی برا کام کرنا ہے، آپ بھی کپڑے اتار کے بازار میں آ جائیں، کوئی زبردستی نہیں کرتا، تو اس لیے وہ کوئی جبر نہیں ہے وہاں پر۔ باقی رہ گیا آپ کا اپنا فیصلہ کہ آپ بچ بچا کے آ سکتے ہیں تو ضرور چلے جائیں، نہیں بچ بچا کے آ سکتے تو احتیاط کریں۔ اور یہ جہاد کے ضمن میں جی ایک یہ نفس کے جو یہ ہے جی جہاد، اس کو بھی یہ بھی جہاد میں ہی شمار ہوئے گا یا یہ اور ہوئے گی جی؟ جی لفظ جہاد عربی کے اعتبار سے بولا جا سکتا ہے، آپ کسی بھی جدوجہد کو کریں گے تو وہ جہاد ہوگا، کوئی بھی جدوجہد، جہاد کا مطلب جدوجہد ہے۔ اور یہ حدیث پاک کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی جانے والی، یہ صحیح ہے حدیث یا یہ ضعیف ہے؟ یہ ٹھیک ہے حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزانہ کا جہاد ہے، صبح دوپہر شام، فجر کے وقت بھی کرنا پڑتا ہے، ظہر کے وقت بھی کرنا پڑتا ہے، رشوت سامنے آ جائے اس وقت بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی حرام کھانا لذیذ قسم کا سامنے آ جائے وہ بھی وہاں بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ جہاد بڑا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ ہر وقت کا جہاد ہے۔ درجے کا فرق نہیں یہاں بتایا جا رہا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ اس کا ہے نفس کا، تو نفس کو قابو پانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر وقت میسر ہے۔
اور جو اس جہاد میں جائیں گے جو قتال والا جہاد ہے تو وہ بھی وہی جائیں گے جو اپنے نفس پہ قابو پائیں گے. تو اس لیے یہ جہاد اکبر ہے کہ باقی سارے جہاد اسی سے پھوٹتے ہیں. اور جی ایک اور جی یہ جو آپ نے امام حنبل رحمہ اللہ کی آپ نے مثال آپ نے دی، تو جی اس دور میں ان کا جو سٹانس تھا اور جو باقی آپ نے فرمایا علماء کا جو تھا، تو یہ دونوں ہی حق پہ شمار ہوں گے. اصل میں دلیل کی چونکہ یہ مسئلہ دلیل کا تھا، جن کا اپنی دلیل پر اطمینان تھا صدق دل کے ساتھ، وہ کوئی منافقت نہیں کر رہے تھے، تو وہ تو ان کی رائے عند اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. لیکن ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات آدمی غلط رائے پر ہوتا ہے لیکن دیانتداری سے ہوتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے وہ ایک روایت کے اندر کہ اگر کوئی آدمی فیصلہ کرے دین کا اور یعنی رائے بنائے اور وہ رائے میں صحیح ہو تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک جدوجہد کر کے رائے بنانے کا اور ایک صحیح رائے بنانے کا. اور جو جدوجہد کر کے پڑھ کے غور کر کے غور سمجھا کے رائے پر پہنچا اور غلطی کر گیا تو اس کو 1 نیکی ملے گی. گناہ کی بات نہیں کی، 1 نیکی ملے گی کہ اسے جدوجہد کی، بات کو سمجھنے کی کوشش کی، غلطی پر پہنچا تو اس لیے اس کا کوئی گناہ نہیں لیکن نیکی بھی نہیں ملی. لیکن جس نے محنت کر کے رائے بنائی اور صحیح رائے بنائی اس کو 2 اجر ملیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح ایک وہ واقعہ ہے مدینہ میں جو ہوا کہ آپ نے کہا فلاں جگہ جا کے اثر پڑھ کے میرا خط کھول لینا، تو اس میں دونوں صحابہ کو آپ نے ٹھیک کرا دیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے ٹھیک ہے. اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنے حقائق کے مطابق جو اس کے نزدیک سچ ہے. تو دنیا میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض رائے میں تو ہمارے حنفی شافعی مسلک کے کتنے اختلافات ہیں، وہ دنیا میں صحیح ہیں. شافعیوں کے لیے شافعیوں کی رائے ٹھیک ہے، حنفیوں کے لیے حنفیوں کی رائے کیونکہ ان کے اصول کے مطابق ہے. عند اللہ کون سی ٹھیک ہے وہ قیامت کو پتہ چلے گا. السلام علیکم سر. یہ 3 جمعے لگاتار چھوڑنے پر جو فسق یا کافر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسرا، جہاں پہ گورنمنٹ کے اندر مطلب جمعہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ جمعہ فرض ہوگا یا ظہر کی نماز ہی فرض ہوگی؟ ہاں، جو روایت ہے وہ 3 جمعے پڑھنے میں ختم قلوب کی بات کی گئی ہے، اس میں کہ اللہ تعالیٰ دل پہ مہر کر دیتے ہیں. یہ اصل میں بلا وجہ جانتے بوجھتے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. ایک ہے کہ آپ کسی وجہ سے رہ گیا، سفر میں تھے رہ گیا، بیمار تھے رہ گیا، اور وہ 3 بھی رہ سکتے ہیں 4 بھی رہ سکتے ہیں کسی بیماری میں. اس کے لیے یہ نہیں آیا. یہ جانتے بوجھتے بغیر کسی وجہ کے جمعہ چھوڑیں گے. تو ایک تو یہ بات، اس روایت کی وجہ سے پھر لوگ کافر بھی کہہ دیتے ہیں، فلاں بھی کہتے ہیں. اس کے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ غیر سرکاری جمعہ، تو اس کو 3 صورتیں ہیں امت میں جو صورتحال ہے وہ. اس میں اصل جمعہ تو یہ تھا کہ حق میں وقت خود پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے علماء میں سے، تو وہ جمعہ پڑھاتے رہے. اب ساری امت میں اس طرح سے جمعہ ہو رہا ہے. ایک شکل اس کی یہ ہے، ایک شکل اصل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ امام وقت خود نہیں پڑھا رہا، سیاسی شخصیت خود نہیں پڑھا رہی، حکمران خود نہیں پڑھا رہے، لیکن انہیں علماء میں سے اپنے نمائندے چنے ہوئے ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہو رہا ہے، مصر میں ہو رہا ہے، سب اسلامی ملک. یہاں پر بھی جمعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری شکل پاکستان اور ہندوستان میں ہے، بلکہ پاکستان میں تیسری شکل ہے، ہندوستان میں چوتھی ہے. وہ شکل یہ ہے کہ حکومت نے اپنے نمائندے مقرر نہیں کیے، لیکن حکومت نے اجازت دے رکھی ہے کہ جو بھی جمعہ پڑھا لے، تو یہ بھی سرکاری اجازت میں ہی سمجھا جانا چاہیے. یہ جمعہ بھی پڑھا جائے گا، جمعہ ہو جائے گا. چوتھی شکل جو ہے وہ انڈیا میں ہے کہ حکومت غیر مسلموں کی ہے. انہوں نے جو انگریزوں کے زمانے میں اجتہاد ہوا اس کے مطابق چلنے دے رہے ہیں. تو وہ اجتہاداً وہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جمعہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو لیکن وہاں بھی ہو رہا ہوگا کیونکہ اجتہاد کیا گیا تھا انگریزوں کے آنے پر کہ اب ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے. حکومت ختم ہو گئی ہے تو اب اسلامی حکومت نہیں، ہم دارالحرب میں ہیں، تو کیا جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہمارے علماء نے بیٹھ کے اجتہاد کیا کہ ہم جمعہ پڑھیں گے تاکہ امت جمعے سے محروم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، تو اجتہاد کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اب 5ویں شکل ہے ان ملکوں کی جہاں پر ہم مسلمان رہتے ہی نہیں تھے، یہاں سے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں، کہیں 10 ہیں، کہیں 20 ہیں، کہیں 1000 ہیں، کہیں 2000 ہیں. تو وہاں پہ اب جمعہ، پرائیویٹ جمعہ کوئی تصور نہیں ہے، پرائیویٹ جمعے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو وہاں پر اب ہندوستان والا اجتہاد چل رہا ہے کہ ہم اگر حکومت روک نہیں رہی تو ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں.
تو ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اجتہاد غلط ہے یا صحیح ہے. تو اب دو شکلیں ایسی ہو گئی، ایک انڈیا والی شکل اور ایک یورپ امریکہ والی شکل. وہاں پہ ہم کوئی آدمی یہ اس رائے سے اختلاف کر سکتا ہے کہ یہ جمعہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں جمعہ ہو رہا ہے، یہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے، بلکہ حکومت نے جو اوقاف کا محکمہ بنایا ہے اس کے تحت بہت سارے خطیب حکومت کی طرف سے ہی مقرر ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، اور اس میں میرا کچھ درجے بھی ہیں، یہ ضلع کا خطیب ہے، یہ ڈسٹرکٹ، اور یہ فلاں کو اس طرح کے درجے بھی ہیں. تو ان کو باقاعدہ سرکار سے تنخواہ ملتی ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں جمعہ جو ہے وہ بالکل سرکاری اہتمام میں ہو رہا ہے. البتہ اس میں آپ فرق کر سکتے ہیں کہ جو سرکاری مسجد اس میں پڑھیں کہ غیر سرکاری مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے دونوں طرح کی اجازت ہے، تو امریکہ وغیرہ میں ہم نے خود مسجدیں بنائی ہیں، اس میں سرکاری اجازت لی نہیں گئی ہے، مسجد کی اجازت لی گئی ہے بس، اور جمعہ پڑھا رہے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. تو اس میں اب کوئی اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ پوری تفصیل ہے، میں نے کر دی، امید ہے. لگانی چاہیے، جمعے کا انتظام سرکار کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے. لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جب سے انگریزوں کے زمانے سے، اصل میں اورنگزیب نے مسجدوں کو انجمن کے تحت کر دیا تھا کہ جاگیرداری کے تحت، تو اس کے بعد انگریزوں کے زمانے میں پھر وہ بالکل ہی علماء کے ہاتھ میں چلی گئی. اب علماء مسجد دینے کو تیار نہیں ہے واپس. ٹھیک ہے، تو حکومت نے بھی اس میں غنیمت سمجھی ہوگی کہ چلو مولوی پڑھاتے رہے، ہم کچھ اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے پرائیویٹ جمعے پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، یہ لگائی جا سکتی ہے، لگا دیں تو بہت اچھی بات ہے. سر میرا سوال ہے کہ اسلام میں فضول خرچی کے متعلق کیا کرائٹیریا کی، یا کیا کوئی اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے، یا یہ انسان کا اپنا ایک فیصلہ ہوگا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ یہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ قرآن نے جو لفظ بولا ہے، حدیثوں میں جو لفظ ہے، وہ اسراف ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ پیسہ خرچ کرتے ہوئے حدود سے تجاوز جب کریں گے تو اسراف ہو جائے گا. حدود سے تجاوز پھر مختلف پہلوؤں سے لوگوں نے کی ہے. جو میرے ذہن میں آتی ہے بات وہ یہ کہ ضرورت سے زیادہ چیز خرید لیں آپ، اسراف ہو جائے گا. فضول کاموں پہ خرچ کریں جن کے کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول خرچی ہو جائے گی. ناجائز کاموں میں کریں گے تو یہ بھی فضول خرچی ہو، بلکہ تبذیر بھی ہو جائے گی. ایک چیز کا آپ کو، آپ کے معیار زندگی جو بھی ہے، آپ کی کلاس جو طبقہ ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو مثال کے طور پر لاکھ روپے میں آپ کا وہ سٹیٹس قائم رہ سکتا ہے. گھڑی لے لی ہے آپ نے، کپڑے لیے ہیں، تو اتنے 10,000 میں، لاکھ والی چیز میں آپ کا سٹیٹس قائم رہ سکتا ہے، لیکن آپ نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا اس کے اوپر. تو یہ بھی اسراف میں آ جائے گا کہ آپ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے خرچ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے سٹیٹس آپ کا لاکھ والا ہے لیکن آپ نے 1 کروڑ روپے خرچ کر دیا. یا آپ بہت اونچے آدمی ہیں لیکن 1 کروڑ روپے کی گھڑی آپ نے خرید لی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں خرید لی ہے، ٹائم ہی دیکھنا نا. تو آپ 10 لاکھ کی خرید لیں، چلو بڑی بات ہے، لیکن آپ نے 1 کروڑ کی گھڑی خرید کے ڈال دی. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو فضول خرچی میں آ جاتی ہیں، اسراف میں آ جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا اسٹینڈرڈ 10 لاکھ والا ہے اور میں کوئی فنکشن وغیرہ کر رہا ہوں لیٹ سے، اور اس میں میں ایک پراپر لیٹ سے 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ کر رہا ہوں، اور یہ میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، میں اس کو یہ ٹھیک ہوگا. لیکن اگر میں 1 کروڑ کا خرچہ کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے اسراف ہوگا. لیکن اگر کسی بندے کا 1 کروڑ والا لیول ہے اور وہ 1 کروڑ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اسراف نہیں ہوگا. ہاں، وہ اسراف نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے معیار کے مطابق کر رہا ہے. لیکن ہم پوچھیں گے کہ کیوں اس طرح کر رہے ہو. اگر اچھی شادی تمہارے وقار کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا لیکن وہ 10 لاکھ میں ہو جاتی ہے تو کر دو فنکشن جو کر رہے ہو. ایک اور بات البتہ اس کے ساتھ سوچنی چاہیے، وہ بھی حدود سے تجاوز کے دائرے میں آ جائے گی. وہ یہ کہ ہم معاشرے میں ٹرینڈ کیا قائم کرنا چاہتے ہیں. جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے اگر شادی کی ہے بڑے لاکھوں روپے لگا کر، تو جھونپڑی والا بھی چاہے گا کہ میں بھی اس معیار کی شادی کروں. تو اگر یہ لوگ سادہ جگہ پہ آ جائیں گے تو ان کو کوئی تانا نہیں ملتا. غریب آدمی کو تانا ملتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے تم نے اس طرح کی شادی کی ہے. وہ اگر سادہ کریں گے، امیر کو بھی تانا ملتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ کنجوسی کر رہے ہو. ہاں نہیں، وہ کہے گا میں نے اس کو اچھے طریقے پہ دوسری جگہ پہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے. لیکن اس کو یہ تانا نہیں ہوگا کہ تم غریب ہو، یا اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ
اس کے لیے زیادہ عزت کا باعث بن سکتا ہے. جی میں نے اچھی جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہوں, فضول جگہوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا, تو کر سکتا ہے وہ. تو اب تو ہمارے ہاں جو شادیاں میں رکھا 20 فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سب فضول خرچی میں آئیں گے. شادی ہونے جا رہی ہے, کوئی آسمان تو نہیں آپ کے قبضے میں آ گیا, تو بس آپ شادی کریں سادہ طریقے سے, اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شادیاں جو فطری اور ضروری چیزیں ہیں ان فنکشنز کو بہت سادہ کر دینا چاہیے. مثلا شادی کا, ولیمے کا, بارات کا, یہ فنکشن اتنے سادہ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی آدمی شادی کرنے کا پروگرام بنائے تو 10-15-20 ہزار میں کر لے. میں نے 2 شادیاں کروائی ہوئی ہیں 5-5 ہزار روپے میں تو ہو جاتی ہیں. ایک اور بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ ولیمے کی دعوت ہے جس طرح, تو اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ولیمے کی دعوت پہ انسان اگر ضرورت سے زیادہ بھی خرچ کر جائے تو وہ فضول خرچی نہیں ہے, یا ویسے مہمان نوازی کے اندر خرچ کر جائے تو وہ فضول. بس کوئی کسی نے اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے, ورنہ اگر آپ سلیقے کے ساتھ مثلا آپ کے 50-60 لوگ ہیں, ان کو مناسب درجے کا کھانا کھلا دیں تو بس ٹھیک ہے, ولیمہ ہو گیا. لیکن جو باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست یا کوئی عزیز وغیرہ, اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی سورس آف انکم جو ہے وہ حلال نہیں ہے, اور وہ اس کے بارے میں اتنا بودر نہیں کرتا, تو کیا اگر وہ ہمیں کچھ کوئی دعوت دے دیتا ہے یا ویسے کھانا پلا دیتا ہے, یا اس کے گھر ہم کسی ضرورت کے تحت رہ رہے ہیں, تو اس کیس میں وہ ہمارے لیے بھی حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب کسی ضرورت کے تحت کسی کے گھر جا رہے ہیں تو یہ تو حرام نہیں ہوگا, تو آپ نے وہاں کھانا کھا لیا, لیکن آپ اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھانے چلے جائیں, اب کام خراب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے بس ویسے ہی کھلا رہا ہے تو ہاں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ احتیاط کریں, کم کھائیں. انہیں اگر آپ کا قریبی دوست ہے تو اس کو بتائیں یار مجھے چونکہ تمہاری کمائی کے مینز اچھے نہیں ہیں, حلال نہیں ہیں, تو مجھے کھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تمہارے کھانا, یہ ضرور کرنا چاہیے. البتہ مثال کے طور پر تیمارداری کے لیے گئے ہیں یا ان کی شادی پر گئے ہیں تو اب وہاں آپ کھانا کھا سکتے ہیں, تو یہ ناجائز نہیں ہوگا. اس کی کمائی حرام اس کے لیے ہے, آپ کو وہ دعوت میں کھانا کھلا رہا ہے, آپ نے چوری کر کے نہیں اس سے کھا رہے ہیں. لیکن آپ اگر اس کا مالک غنیمت چلو یہ بھی حرام کھا رہا ہے میں بھی عائش کرتا ہوں, اب آپ اس میں شامل ہو گئے اس گناہ میں. انسان کے اپنی جو فیملی ہوتی ہے جس پہ اس کا خرچ کرنا لازم ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر میں اگر حرام کما رہا ہوں تو میری جو آگے فیملی ہے جس کو میں کھلا رہا ہوں تو ان کے لیے بھی یہ حرام ہوگا؟ مثلا ایک بیٹے کا کیس میرے سامنے ہے, اس نے جب اس کو سمجھ آئی کہ میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں تو اس نے گھر سے کھانا کھانا چھوڑ دیا, اور ابھی وہ خود کماتا نہیں تھا, تو میرا خیال ہے کچھ چچا کے پاس کچھ خالہ کے پاس اس نے گزارا کرنا شروع کر دیا, کچھ فاقے بھی کر لیتا تھا. تو پھر وہ ہمارے پاس جب آیا تو میں نے کہا کہ تم والد صاحب کی ساری کمائی حرام ہے, تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ان کی اتنی کمائی حلال ہے جس سے کچن چل رہا ہے, تو بس تم کھانا وانا کھا لو اور باقی تم نہ لیا کرو والد صاحب سے. پورے کا یقین نہ ہو, مطلب اس کے اندر تھوڑا سا شک ڈال لیں, خود تھوڑی سی ٹھیک ہے تھوڑی سی خراب ہے, تو پھر اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ عظیمت کی بات ہوگی کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر سے چھوڑ کر چلا جائے, بڑی بات ہے. تو شاید میں آپ نہ کر سکیں, لیکن جو کر لے کیا بات ہے اس کی. لیکن بہرحال والد صاحب حرام کما رہے ہیں تو جرم وہ کر رہے ہیں, اگر آپ اس میں شریک نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں, اور تو آپ گناہ گار نہیں ہیں اس کام میں. البتہ والد صاحب کو سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اگر آپ نہیں کھا رہے تو بہت اچھی بات ہے. حرام نہیں ہوگا, لیکن بائک آؤٹ کے طریقے پہ جانا ہو تو وہ لینا چیز. خاص طور سے جب تک آپ کما نہیں رہے. سر رجت صاحب کا سوال ہے کہ آپ جو اکثر تقدیر کا ایک نظریہ بیان کرتے ہیں, اور واپس لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں, وہ یہ کہ ایک انسان کی ایک سے زائد تقدیریں ہوتی ہیں, اور وہ طے ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو تقدیر میں یہ ہوگا, اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر یہ ہوگا. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو نظریہ اخذ کرتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے اخذ؟ اصل میں 2 باتیں ہیں جو میری بنیاد ہے رائے کی. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, گناہ کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. یہاں بھی 2 آپشن رکھے ہوئے ہیں. لیکن زیادہ بنیادی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر کے بارے میں ہے. 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ہم آپ کو وہ چیز دکھائیں گے جس کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں, یا
متوفی یا نہ کا، آپ کو متوفی کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ تو اس سے پھر مجھے، اگر اللہ کے رسول کے لیے دو تقدیریں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک ہی تقدیر ہونی چاہیے تھی کہ یہ آپ کو متوفی کر لیں گے یا آپ غالب آئیں گے۔ تو اب اس سے مجھے اگر آپ سوچیں تو اندازہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی آزادی جو دے رکھی ہے اللہ نے امتحان کی وجہ سے، اس کے لیے یہ ضابطہ اس طرح سے رکھا کہ اگر قریش ایمان لے آئیں گے جیسا کہ ہسٹری میں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، دنیا کے اندر حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر قریش ایمان نہ لائے، حضرت عیسیٰ کی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، تو متوفی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہاں سے پھر میں نے تقدیر کا یہ اصول سمجھا کہ ہر آدمی کے لیے ہر کام میں کم از کم دو آپشن کھلے ہیں، میں پڑھوں میں نہ پڑھوں۔ میرے والدین نے اسکول میں داخل کرانا تھا، کرائیں نہ کرائیں، دونوں آپشن کھلے تھے۔ کسی بھی میدان کا کوئی بھی چیز لے لیں، آپ نے پالنے کی بات کی، بچے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ بچے کو پالیں کہ مار ڈالیں، دونوں آپشن کھلے تھے، انہوں نے پال دیا، میں بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسکول میں داخل کرا دیا، اسکول میں نہ داخل کراتے وہ بھی آپشن کھلا ہوا تھا، اسکول میں داخل کرا دیا وہ بھی آپشن کھلا ہوا تھا۔ تو اس طرح ہر چیز میں دو دو، کم از کم دو دو، بعض جگہوں پہ تین چار بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا جب ہم نے میٹرک کیا تو ہمارے پاس تین چار امکانات کھلے تھے، میڈیکل میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں یا آرٹس کی لائن میں چلے جائیں، تینوں امکان کھلے تھے۔ تو کس جگہ جا کے 5-10 کھل جاتے ہیں، کس جگہ 2 ہی ہوتے ہیں، کس جگہ 1 ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اس کو میں کہتا ہوں کہ کمپیوٹر کی والی زبان میں ایف فنکشن پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تقدیر اس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ تقدیر وہ ہے جو دنیا میں ہماری حالات زندگی سے متعلق ہے، لیکن وہ جو کامیابی اور ناکامی جس پر کھڑی ہے وہ مجھے آزادی دی گئی ہے کہ مجھے اگر میں اسکول میں داخل کرا دیا تو اسکول میں پڑھنے کے بعد میں کیسا انسان بنتا ہوں، میرا کردار، میری دیانتداری وہ کیسی ہے، وہ امتحان ہے، وہ آپشنل۔ تو وہ بھی ہے، 2 راستے ہیں کہ میں جب چاہوں بددیانتی کروں جب چاہوں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو اس میں ہے نا کہ میں جتنی دولت اللہ نے دینی بس اتنی دینی ہے، لیکن نیکی میں میرے پاس کھلا راستہ ہے کہ میں ایک ایک قدم پر نیکی کا راستہ اختیار کروں۔ تو ٹھیک ہے، یہ تقدیر کا ان 3 آیتوں کی وجہ سے۔ خولا آصف صاحبہ کا سوال ہے کہ وراثت کے احکام میں جس طرح مرد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بچوں کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، تو کیا خاتون کے لیے بھی یہ حصے اسی طرح ہوں گے کہ اگر خاتون فوت ہو گئی تو اس کے شوہر کو اور اس کے بچوں کو؟ ہاں، ایسا بتایا قرآن میں، دونوں بتائے گئے، ہم پڑھ چکے ہیں، میری وہ درس نکال کر دیکھ لیں، اس میں عورتوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ عورت بیوی کے مرنے پر شوہر کو کیا ملے گا، بچوں کو کیا ملے گا، اور شوہر کے مرنے پر بیوی کو کیا ملے گا، بچوں کا، سب بتایا گیا تفصیل کے ساتھ۔ یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ جو قتل عمد کی سزا ہے وہ کیا صرف کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ دی جائے گی، یا اگر وہ کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تب بھی وہی سزا ہوگی؟ صرف میدان جنگ ایک ایسی جگہ ہے جس پہ سزا نہیں دی جاتی، باقی ہر جگہ مسلمان قتل کریں، غیر مسلم کریں، سب کو سزا ملے گی۔ نادیہ راشد صاحبہ کا سوال ہے کہ مکتبہ فراہی کے مطابق جو پہلی وحی ہے اس سے تعلیم کے بارے میں کیا اصول ہمیں ملتے ہیں یا کیا رہنمائی ملتی ہے؟ غالباً وہ اقرا بسم ربک الذی، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ، جو ہم تو اس کو پہلی وحی نہیں مانتے، لیکن اقرا بسم ربک الذی ہو یا کچھ اور ہو، الگ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے تعلیم کے لیے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ تمام مسلمانوں پر دین کا علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اتنا علم جو ان کی زندگی، ایک ہے آپ جاوید احمد غامدی بنیں، ڈاکٹر اسرار صاحب بنیں، یہ نہیں ہے، لیکن جو دین زندگی پہ عمل کرنے کا ہے وہ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ مجھے پتا ہو نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، کب ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، یہ علم تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ تو ایک رہ گیا یہ کہ اب اس آیت سے کیا نکلتا ہے، اس آیت سے جو بات نکلتی ہے وہ جب انشاءاللہ سورہ علق پہ پہنچیں گے تو عرض کر دوں گا۔ اتنی موٹی سی بات جان لیجئے کہ اس اقرا کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو میرا قرآن پڑھ کر سنائیے۔ اس اقرا کا مطلب وہ پڑھنا نہیں ہے جو عام طور سے ہم مراد لے لیتے ہیں۔
حمزہ صاحب کا سوال ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ شک ہو کہ وہ پتہ نہیں صحیح راستے پہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہا ہو کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ وہ ٹھیک راستے پہ پہنچ جائے اور خدا کے نزدیک کامیاب ہو جائے؟ 2 چیزیں شرط ہیں: جدوجہد اللہ کے راستے میں صحیح بات تک پہنچنے کی، اور خلوص نیت۔ اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے راستے پر خود لے جائے گا۔ یہ واحد وعدہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ پورا ہوتا ہے، خواہ آپ افریقہ کے کسی جنگل میں پیدا ہوئے ہوں۔ شعیب محمود صاحب کا سوال ہے کہ صوفیہ کی کرامات اور نفسی علوم یا اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے جواب دے دیں، اور غامدی صاحب کا نقطہ نظر بھی بیان کر دیں۔ دیکھیے، میرے استاد کی رائے تو واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفسی علوم ہیں جن کے استعمال سے آپ کے پاس ایسی قوتیں آ جاتی ہیں جو آپ اس طرح کے کارنامے کر سکتے ہیں۔ تو ان کی بات وزنی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کو اگر کوئی تسلی ہو تو ضرور ان کی بات مان لیں۔ ان کی بات کے ہوتے ہوئے میری جرت نہیں ہے کہ میں بات بیان کروں، لیکن مجھے نفسی علوم کا کوئی علم نہیں ہے، سچی بات ہے۔ میں کہیں بھی کسی کے پاس بھی یہ نفسی علوم نہیں پاتا۔ اور باقی جو انسانی نفسیات کے بارے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ہمیں ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ ایسی ہو رہی ہیں، جبکہ وہ ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دوسرے آدمی کی کرامت کو کرامت سمجھ لیتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دوں گا۔ میرے ایک خاتون، میری وائف سے رابطہ کیا اس نے کہ میرے میاں جو ہیں وہ صبح صبح 5-6 بجے نکل جاتے ہیں، فیصل آباد زرعی یونیورسٹی جاتے ہیں، اور میں لاہور میں ادھر اکیلی ہوتی ہوں۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ چاروں طرف سے جن ہیں جو آ رہے ہیں، کوئی ڈاکو آ جائے گا، کچھ آ جائے گا، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو میں نے ان کو لکھا ایک پیپر کے اوپر کہ وظیفے میں نہیں مانتا ہوں، لیکن آپ یہ دعا کر لیا کریں۔ اور ایک جملہ میں نے لکھا کہ دعا اور وظیفے میں فرق ہوتا ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ جو آپ کو پناہ دے دے گا جیسے وہ حصار باندھ دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سہارے پر، تو خدا پر بھروسہ کریں اور توکل کریں۔ تو یہ بھی میں نے جملہ لکھا کہ جن جو ہیں وہ آپ کو جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ بکری تو آپ کو سینگ مار کے، معصوم جانور کا نام لیا میں نے، کہ بکری تو آپ کو سینگ مار کر زخمی کر سکتی ہے، لیکن جن آپ کا بال بھی اکھاڑ کر نہیں لے جا سکتا۔ تو دعا میں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو کتابوں میں آتی ہے وہ میں نے لکھ کر ان کو دے دی۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات والی جو دعا ہے وہ میں نے لکھ کر انہوں نے دعا پڑھی، خوف دور ہو گیا، خوب دور ہو گیا۔ تو وہ شام کو پورے محلے میں مشہور ہو گیا کہ کرامت ہو گئی جی۔ تو اب میں دفتر سے المورے سے گیا، گھر بیٹھا، تو اب جو محلے میں مشہوری بات وہ بتانے لگا ہوں کہ میں ابھی گھر میں گیا ہی ہوں، میرا خیال ہے کپڑے وپڑے چینج کیے اور کھانے کے لیے انتظار کر رہا تھا، تو بیل ہوئی ہماری۔ تو کوئی خاتون نے آواز دی میری وائف کو کہ شاہ جی گھر ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ وہ ان کو کوئی اطمینان ہو گیا، کچھ ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوا، لیکن ان کو ڈر لگنا بند ہو گیا، تو میں شاہ جی ہو گیا راتوں رات۔ تو یہ کام ہے جو ہمارے دوسری طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ کرامتیں کوئی نہیں ہوتی، کوئی نفسی علوم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے بس اللہ پہ بھروسہ کیا کریں۔ حضرت سلیمان کے زمانے کے جو واقعات ہیں وہ اسپیشل ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی اور کو نہ پہلے ملی ہو نہ بعد میں۔ یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں۔ اس میں ان کے وہ چونٹیوں سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہد سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نفسی علم نہیں کہا، علم من الکتاب کہا ہے۔ کوئی قانون، کوئی ضابطہ اس کے پاس تھا جس کے تحت وہ لے کر آیا ہے۔ تو وہ قانون ضابطہ ہو سکتا ہے ہم بھی دریافت کر لیں، سائنس کے راستے سے جاتے جاتے دریافت کر لیں۔ تو وہ کون سے ضابطے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کے پاس کون سے تھے، لیکن نہ وہ جادو تھا، نہ وہ کوئی نفسی علوم تھے۔ کوئی علم تھا البتہ، میں بس یہ کہوں گا۔ اس کو نفسی علوم کہہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال
اس طرح کا کوئی علم میرے علم میں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. ثاقب علی صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ انہی پیسوں سے ہمارے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے لیتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز لے آتے ہیں تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اچھا وہ لے آتے ہیں اپنی مرضی سے, وہ ان کی مرضی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے اپنی طرف سے دی تھی, ہاں آپ نے زکوٰۃ کے لفافے میں لکھا ہوا تھا کہ عید لے آئیے گا, پھر نہیں ہوگی ادا. روزبن رضوان صاحبہ کا سوال ہے کہ نفلی عبادات میں اگر ہم مشقت اپنی بڑھاتے ہیں یا مشقت کے ذریعے کوئی عبادت کرتے ہیں نفلی عبادت, تو کیا اس سے بھی اجر میں اضافہ ہوگا؟ نہیں, خود بڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے 4-5 ڈنٹر پیل کا نماز پڑھی؟ نہیں, نفلی عبادت میں اگر ہم مشقت برداشت کرتے ہیں, یعنی ہم 20 نوافل پڑھتے ہیں یا 50 پڑھتے ہیں جو ہمارے لیے مشقت کا باعث بنتے ہیں, تو کیا اس سے بھی ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا یا ہمیں اتنے ہی نفل پڑھنے چاہیے جو ہمارے لیے؟ ہاں, بہتر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نصیحت ہے کہ خیر العملی اقل و ادوم, بہترین عمل وہ ہے جو مختصر ہو لیکن مسلسل ہو. بہترین عمل وہی ہے. وہ عمل بہترین نہیں ہے جو آپ مشقت میں ڈال کے اپنے آپ کو پڑھیں. تو اپنے عمل کو اس طرح سے بہتر کرنا چاہیے. اصل میں کوالٹی بہتر کریں, مشقت کی بجائے کوالٹی کی طرف جائیں. آپ توجہ سے پڑھیں, آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, آپ سمجھ کر پڑھیں, ایک ایک رکوع قیام سجدہ پوری تسلی کے ساتھ ہو, تو اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا. تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی, دوسرے نے 20 پڑھی ہوں گی, تو آپ کی 2 رکعتیں زیادہ ثواب والی ہو سکتی ہیں دوسرے کی 20 رکعتوں کے مقابلے میں. محمد حاضی صاحب کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی رسول یا نبی کے زمانے میں فیصلے کرتے ہیں تو کیا ان رسولوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فیصلے اسی پیمانے پہ کرتے ہیں یا قوم کے حالات دیکھ کر اس کے مطابق چیزیں چلاتے ہیں؟ یہ رسولوں کا زمانہ بالکل خاص ہے, اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بعد میں نہ پہلے کبھی نہیں ہوتے. البتہ قوموں کے بارے میں اللہ کے فیصلے ظاہر ہے کہ قوم کے حالات, قوم کی صورتحال دیکھ کے اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, کوئی ان کا نام نہیں لکھا, ان کی طرف سے سوال ہے کہ مسلسل استخارہ کرنے سے یا اگر ہم 2 کاموں کے لیے الگ الگ استخارہ کرتے ہیں تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا, اور درود شریف کی دعا قبول ہونے میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے جی, استخارہ جو عام تصور ہے اس کے مطابق اگر آپ استخارہ کریں گے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی استخارے کی تعلیم نہیں دی کہ جو آپ مسلسل کریں گے تو کوئی اطلاع مل جائے گی. یہ بالکل غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اگر فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تو تم اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں جو بھی کام کروں میرے لیے خیر بنا دے. بس اصل استخارہ اتنا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب تو میں نے سنا ہے کہ لوگ ٹیلی فون پر بھی استخارہ کر دیتے ہیں, ادھر آپ نے فون کیا, ادھر وہ ٹھک آپ کو جواب دے دیں گے, ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ کر لیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا وہ بھی ہوتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. کیا بات ہے. تو نبوت ختم ہو چکی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی پیغام رسانے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. یہ واضح رہنا چاہیے. اس سے بڑی اور نبوت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے ہوئے 6 مہینے گزار دیے اللہ تعالیٰ نے, نہیں آئی. یہ اتنے نکمے لوگ اتنے شاندار ہو گئے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے رابطہ کر لیتے ہیں. بڑی جرت کی بات ہے. تو استخارہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے بہتری کی دعا کے کہ یا اللہ اب میں جو بھی کام کروں اس کو میرے لیے بہتر بنا دے, بس. دوسرا کیا تھا؟ درود پاک کا دعا میں. دیکھیے دعا خدا کے فیصلے پر منحصر ہے. آپ درود کر کے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے کریں, جو مرضی کر کے کریں, سارے اپنی نیکیاں ساتھ جوڑ کر نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ کہ یا اللہ میں نے یہ کیا وہ کیا, ان کو سامنے رکھ کر میں دعا مانگ رہا ہوں, تب بھی اللہ نے اپنے فیصلے سے ماننی ہے. وہ مان لیں تو بڑی عنایت ہے ان کی, نہ مانیں تو. لیکن اپنی نیکیاں اس طرح کے کاموں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے. نیکیاں آخرت کے لیے سنبھال کے رکھیں تاکہ آخرت میں کام آئیں. دعا الگ سے خدا سے کریں کہ آپ اس اللہ کے بندے ہیں, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تم سے مانگ رہا ہوں, تو بس مہربانی کر دے. مہربانی اسی نے کرنی ہے. آپ کے نیکیاں جوڑ دینے سے, یہ کرنے سے دعا قبول ہونی ہے نہیں قبول ہونی, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کتاب و سنت میں. استاذ آج کے درس میں جو آیات ہم نے دیکھی ہیں قرآن پاک کا ویسے مطالعہ کیا جائے تو وہ جو مسلم قوم کو رہنما اصول بتاتا ہے کہ آپ کا چال چلن اس طرح سے ہونا چاہیے, آپ کو ظلم کے خلاف اس طرح سے جد و جہد کرنی ہے, آپ نے
ایسے علاقوں میں نہیں رہنا جہاں پہ آپ کو آپ کے مذہب کی پریکٹس نہ کرنے دی جائے. تو استاذ اس کے باوجود ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان قوم ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل زوال پذیر ہو رہی ہے؟ آپ اس کے کیا اسباب دیکھتے ہیں؟ حالانکہ اس سارے مطالعے کے بعد اور اس طرح کی رہنمائی کے بعد ہمیں تو سب سے عظیم قوم ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم اس سے بالکل الٹ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے اصل میں جو خدا کا تصور ہے وہ بگاڑا. میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں 2-3 دفعہ. ہمارے خدا کا تصور یہ ہے کہ ہم کوئی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور بس راضی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر ہمیں اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا، تو اب میں دوزخ میں تو نہیں جا سکتا. دوسرا خدا کے بارے میں تصور قائم ہو گیا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا رزق کھل جائے گا، نماز نہیں پڑھوں گا تو رزق نہیں کھلے گا. چنانچہ پورے کا پورا دین صرف دنیوی فائدے کے لیے بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں تقویٰ فوت ہو گیا. تقویٰ فوت ہو گیا تو مسلمان نام ہی تقوی کا تھا کہ اگر آپ کے اندر یہ تقویٰ نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، کہ سچ بولوں گا، حرام کماؤں گا کہ حلال کماؤں گا، تو پھر جو مرضی کرو. تو اس لیے ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ بھئی کاروبار الگ ہے، نماز روزہ الگ ہے، اس لیے کہ تقویٰ ہے ہی نہیں. تو تقویٰ اگر آپ کے پاس ہے تو نماز روزہ اور کاروبار الگ نہیں ہوتے، وہ اکٹھے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. یہ خدا کے بارے میں تصور کی 2-4 چیزیں تھیں. پھر تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے جو معلم پیدا کیے ہیں پچھلے 400 سال میں، وہ معلمین جو تھے انہوں نے چند چیزوں کو اٹھا لیا، پورا دین پس پردہ چلا گیا. کچھ نے کہا جی تبلیغ، اس کے اہمیت کے کلابے ملانے شروع کر دیے. کچھ نے کہا جی اسلامی نظام کا نفاذ، اس کے کلابے ملانے شروع کر دیے. کچھ نے کہا جی کہ خلافت قائم ہونی چاہیے، کچھ نے کچھ، کسی نے کچھ، ایک نقطہ کو لے کر اب جس آدمی کی تبلیغی پروگرام کے تحت ٹیوننگ ہو گئی وہ اسی کے گرد گھومتا رہتا، باقی دین جائے جہاں جانا ہے. جو انقلاب کے لیے آ جائے گا وہ پھر نماز روزہ اس کے لیے ثانوی چیز ہے، اس کے لیے تقویٰ کوئی چیز ہی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، یہ سب سے متقی آدمی ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، یہ سب سے متقی آدمی ہے جو نفاذ دین کی جدوجہد. یہ پھر فضا بن جاتی. اس نے بھی ہمارا بیڑا غرق کیا کہ ہم نے تقوی سے محروم ہو گئے. تیسری بات جو وجہ ہے وہ ہندوستانی ہونا ہے. ہندوستان میں مذہب کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کا اخلاق سے کوئی تعلق، اخلاق کو فطری چیز طور پر تو لیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہندوؤں کے اندر اخلاق نہیں ہوتا، یہ میری بات کا مطلب نہیں، لیکن مذہب کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے. یہ تصور مسلمانوں نے بھی لے لیا. چنانچہ اشارہ توڑ کر بھی آدمی مسلمان رہتا ہے، جھوٹ بول کر بھی آدمی مسلمان رہتا ہے، چغلی کر کے بھی آدمی مسلمان رہتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جملے ہیں کہ ایک دل میں ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جب یہ تصور اگر آپ کے پاس آ جائے کہ نہیں میں ایمان والا رہ سکتا ہوں، جھوٹ بولوں، چغلی کروں، بددیانتی کروں، تو کام خراب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پھر دین کا یہ ایک پورا حصہ جو بلکہ ہمارے مکتب فکر کے اندر اور پرانی جو امت تھی اس کے نزدیک اخلاق ہی اصل دین ہے. اخلاق کی شکل ہی نماز میں ڈھلتی ہے، اخلاق کی شکل ہی روزے میں ڈھلتی ہے، اخلاق کی شکل ہی عدالت میں ڈھلتی ہے. تو ہمارا تو دین کھڑا ہی اخلاق پہ ہے. یعنی اگر دین اسلام میں سے اخلاق نکال دیا جائے تو دین باقی نہیں رہتا. یہ عجیب بات ہے. باقی ادیان قائم رہ سکتے ہیں لیکن اللہ کے تینوں دین. لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا کہ آپ سارا اخلاق نکال دیں پھر بھی دین قائم ہے. جس دن یہ ظلم ہو گیا تھا اس دن نکمے لوگ پیدا ہو گئے تھے. میرے آپ جیسے تو خیر نہیں کہہ سکتا میں، میرے جیسے پیدا ہو گئے. تو اب جھوٹ بول کے مسلمان ہیں، چغلی کر کے مسلمان ہیں، ساری حرام کمائی کھا کے مسلمان ہیں. اس نے ہمارے اندر اخلاق کی گراوٹ مسلسل پیدا ہوتی جا رہی ہے اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بھائی بھائی پہ اعتبار نہیں کرتا، ماں بیٹے پر اعتبار نہیں کرتی. یہ اتنی کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو موقع مل گیا تو یہ مجھے بھی وہ کیا کہتے ہیں لوٹ کر لے جائے گا یا نقصان پہنچا دے گا. تو اس وجہ سے امت کے اندر زوال آتا چلا جا رہا ہے.
تو اب آپ دیکھیے کہ میں 6-9 کے قریب تنظیموں میں مختلف پہلوؤں سے قریب رہا ہوں، تو بہت قریب سے دیکھا ان کو. تو کہنے کو کہیں گے کہ جناب یہ اخلاقی اصول ہیں، یہ ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنی ذات کے ساتھ ویسا نہیں ہوگا. ایک صاحب نے کسی جماعت کے بارے میں تبصرہ کیا کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں شریعت نافذ نہیں کر سکتے وہ ملک میں کیسے نافذ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ دنیا پاکستان میں قائم ہے. تو اس لیے اب ہم زوالی کی طرف جا رہے ہیں. جس دن ہر مسلمان نے اخلاق اور دین کو اکٹھا کر دیا اس دن ہماری ترقی شروع ہو جائے گی. مسلمان ہونے کے اعتبار سے مادی ترقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اخلاق کی ترقی شروع ہو جائے گی. البتہ ایک جو چیز ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی کہ پالیسی کے طور پر اور بعض افراد کے ہاں صرف فطری طور پر اخلاق آ رہا ہے. یعنی ایسے بچے میرے سامنے آ رہے ہیں جو 17, 18, 19, 20, 30 سال کی عمر تک کے ہیں اس وقت، وہ اس طرح کے جملے بولتے نظر آتے ہیں. جی یہ تو چیز برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس نے مجھے جھوٹ بولا ہے، لیکن دوسروں کے لیے مجھے پتہ نہیں اپنے لیے کیا صورتحال ہے، لیکن یہ چیز بنتی جائے. اگر یہ جملے بولے جانے کے مسلسل تو پھر لوگ اس میں احتیاط کرنے لگیں گے. اچھا نہیں، جھوٹ بول کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جملے میں سن رہا ہوں. شادیاں ٹوٹی ہیں اسی اصول پر. بعض میرے سامنے ہیں کہ جی میری بیوی میرے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، میں ایسی بیوی تو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ اب نئی نسل میں کچھ یہ چیزیں آ رہی ہیں جو ہم قبول کر جاتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کے ہاں یہ شعور بیدار ہو رہا ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر اس نسل کو ان کی اس حساسیت کو قائم رکھیں تو میں ایک جملہ بولا ہے ایک دفعہ زیادہ نہیں بولا کہ شاید ہم ویسٹرن تہذیب کے اندر جو اخلاقی معیار ہے شاید وہ کسی وقت اپنا لیں اگلی نسلیں کوئی 100 سال بعد 60 سال بعد، لیکن وہ مذہب سے وہ بھی جدائی ہوگی، وہ مذہب والی نہیں ہوگی. تو اخلاق کے ساتھ جب مذہب کا تڑکا لگتا ہے تو وہ دین بن جاتا ہے، اور اخلاق کے ساتھ دین کا تڑکا الگ کر دیتے ہیں تو بیسٹ پالیسی کے طور پر رہ جاتا ہے. تو شاید ہم بیسٹ پالیسی کے طور پر اس کو اختیار کر لیں. استاذ ہمارے ملک میں ان دنوں شدید سیلابی صورتحال ہے، اور اس میں خاص طور پہ مذہبی حلقوں میں یہ بات اب بالکل یعنی بحث کا حصہ ہی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ دعوت جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ آپ نے اثار کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اپنی طرف سے بڑھ کے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ چیز ایک تو ختم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ہم نے بچپن میں ہمیں یاد پڑتا ہے 2010 کا سیلاب ہو یا پیچھے 2005 کا زلزلہ ہو، تو یہی ممبر تھا جہاں سے یہ آوازیں آتی تھی کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. جبکہ اب وہ صورتحال اس طرح سے نظر نہیں آتی کہ جو دین کی دعوت پیش کرنے والے لوگ تھے وہ اب ان بنیادی چیزوں کی طرف بھی توجہ دلاتے بہت کم نظر آتے ہیں. تو اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ دوسری طرف قوم کا اگر رویہ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں ہے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. تو دیگر جو ڈیولپڈ ملک ہیں وہاں سے امداد آتی ہے اس طرح کی آفات کی صورت میں. تو وہاں پہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وہاں سے مال آتا ہے اس کو مستحق تک نہیں پہنچنے دیتے. یہ میں خود 2022 کے سیلاب میں فیلڈ میں نے کام کر کے دیکھا ہے، تو عموماً یہ چیز نظر آئی ہے کہ آپ خشکی کے علاقوں میں محفوظ علاقوں میں ہیں، آپ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، آپ ایک تو ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ، آپ لوگوں کو روک لیتے ہیں، راستے بند کر لیتے ہیں. پچھلی بار تو ٹرک تک لوٹے گئے. اب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ سلسلہ اب دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. وہ لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں انہیں کو لوٹ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نیک جذبے کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو دو رویے پیدا ہوئے، قوم میں حق ضرورت مند تک نہ پہنچانے والا، اور دوسرا جو حق بات بیان کرنے والے تھے، اب وہ اس میں بالکل مکمل خاموشی ہوتی ہے. آپ جمعے کے ممبر پہ چلے جائیں وہاں پہ درس یا خطبہ سننے،
تو وہاں پہ اس طرح کی دعا تو کرا دی جاتی ہے، لیکن ترغیب اس طرح سے نہیں دلائی جاتی کہ آپ بڑھ کے قوم کی یعنی معاونت کریں اس مصیبت میں. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی تبصرہ کریں. اصل میں جو ترغیب دینے والے تھے وہ خود مانگنے والے ہیں، تو وہ ترغیب کیا دیں گے، وہ تو خود مانگتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری نسل تھی، میرے والدین والی یا مجھ سے کوئی 10 سال بڑے لوگوں کی، ان کی مذہبی تربیت اچھی ہوئی تھی، وہ اب ختم ہو گئے. جو قیام پاکستان سے قریبی زمانے میں پیدا ہوئے یا پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ نسل چلی گئی ہے. اس کی کچھ برکتیں آپ کو حاصل تھیں، وہ اس طرح کے موقعوں پر تعاون کر دیتے تھے، یہ کرتے تھے. جو میری نسل ہے، اس میں اگلے 5-10 سال بھی ڈال لیں، مجھ سے جو 10 سال چھوٹے ہوں گے، وہ لوگ کچھ دینی ہیں، اتنے نہیں جتنے میرے والدین دادا دادی تھے. ہاں، میں اپنے دادا دادی نسل بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں اپنے والدین کی نیکی بتا رہا ہوں. تو یہ جو نسل تھی، یہ دین کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی تھی. خیرات کرنا، صدقہ کرنا، ایسے ایسے عجیب واقعات کہ اپنی بھوک رکھ کے کسی کو دے دینا، یہ اب نہیں ہوتے ہیں. ہوتے ہوں گے، میں بالکل نفی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اکثریت اب ایسی نہیں ہے. یہ جو نسل میرے والی نسل ہے، یہ کیپٹلزم کی پالی ہوئی ہے. اس میں مجھے سکھایا گیا ہے کہ میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، دوسرے کا نہیں. اپنے فائدے کے لیے میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. میری تربیت یہی کی گئی ہے. تو اب اس کی وجہ سے ایسے لوگ اب نہیں ہیں کہ جو کسی غریب کے کام آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس کیپٹلزم نے نکمے لوگوں کو چوری کا راستہ سکھایا ہوا ہے، چور بازاری کا راستہ سکھایا ہوا ہے. چنانچہ ہمارا ایک بڑا نفیس آفیسر ملک کا پیسہ کھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کا قافلہ کیوں نہیں لوٹے گا؟ بتا دیجیے. اگر وہ وہاں لوٹ مار کر رہا ہے تو سڑک پہ آپ کے ٹرک کے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ تو ہم نے اپنی پوری قوم کو بنایا ہی لوٹ مار والا ہے. آپ دیکھیں کہ مصیبت زدہ لوگوں کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو تعبیر کر رہے ہیں قیامت کے ساتھ. یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو قیامت ہے. میں ایک کرکٹر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جب انہوں نے سیلاب کے ان علاقوں کا وزٹ کیا تو وہ باقاعدہ آبدیدہ ہو گیا. تو آپ دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے پھر کس طرح سے پلٹ آتے ہیں؟ جب آپ کا سینے میں دل تقوی والا نہ ہو، پتھر ہو گیا ہو، تو پھر یہ کوئی چیز نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو خرد برد ہوتی ہے، کس کا پیسہ ہوتا ہے؟ میرے آپ کے ٹیکس گئے ہوتے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ بچے یتیم دھکے کھاتے پھرتے ہیں. ان کی پتا کہ غربت کا کتنا بڑا، غریبوں کا کتنا پنڈال ہے جو پاکستان میں سنبھالنے والا ہے. نہیں. پاکستان میں جو این جی اوز کے بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ غریبوں کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، جاتے ہماری تجوریوں میں ہیں. بس تصویریں اتاریں گے، دکھائیں گے، وہ ان کو دکھائیں گے یہ کام ہو گیا ہے. اور یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ مثلا دکھانے کے لیے تصویریں اتار لیں، وہی سامان پھر واپس لے لیا ان سے. موبائل لے کے جاتے ہیں، آٹے کا تھیلا پکڑا ہے تو وہ لے کے جا رہا ہے بیچارہ غریب آدمی، جو اس کے واپس لے لیا باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے کہ نہیں یہ تو صرف تصویریں اتارنے کے لیے تھا. یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ اتنی گندگی میں گر جائے گی ہماری امت، یہ ناقابل یقین ہے، بالکل ناقابل یقین ہے. تو اس کو اٹھانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو نکلنا چاہیے، شعور بیدار کرنا چاہیے. مسجد نے اپنا یہ کردار چھوڑ دیا بدقسمتی سے. وہ جن کاموں میں پڑ گئی ہے، اللہ کرے کہ کوئی خدا کا بندہ آئے تو مسجد آزاد ہو، مسجد سرکاری تحویل میں جائے اور وہاں سے اچھی صاف ستھری آوازیں آنی شروع ہوں، اور عالم دین اپنے مانگنے والے مقام سے اٹھ کر کسی اچھی جگہ پہ کھڑا ہو. ہم نے عالم دین کو آبادی کا کمزور ترین طبقہ بنا دیا ہوا ہے. تو اس نے اپنا ہاتھ پھیلانا ہوتا ہے، وہ ترغیب نہیں دے سکتا کہ آپ دوسرے پر خرچ کریں، ناممکن ہے. یعنی میں نے ایسے جھگڑے دیکھے ہیں ان لوگوں کے اندر کہ لڑ رہے ہوتے ہیں 10-10 روپے پر لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ان سے آپ توقع کریں گے تو یہ غلط بات ہے. تو اب سول سوسائٹی کے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، لوگوں کو ابھاریں اور پولیس کی مدد سے
محکموں کی مدد سے یہ کام نپٹائیں، یا وہ مذہبی تنظیمیں جو اپنے اندر دیانتداری کا جذبہ رکھتی ہیں وہ آگے بڑھیں، کام کریں. تو لوگ ابھی موجود ہیں، مرے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ اثرات تو ہیں، لیکن مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جو پیچھے ہمارے دماغ ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہم مومنانہ دماغ نہیں رکھتے ہیں، دماغ ہمارا کافرانہ ہے. اسلام سے صرف ہماری ایک عقیدت ہے جو جڑی رہ گئی ہے، اور ایک طرف ہمارا فخر بھی ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں. اور اب تو فخر والا ایلیمنٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے.